लोगों के यहाँ माहौल और माशरा दुनिया बड़ी तरक्की कर गई और हम मुसलमान होकर के भी तरक्की इतना ज्यादा कर गए कि पहले तो हमारी जिंदगी से सुन्नत के मुताबिक खाना है दस्तरखान बिछा करके और जूता चप्पल निकाल करके बैठ करके, चाहे बेड पर हो या जमीन पर हो, ये सुन्नत तरीका है। सबसे पहले तो हम लोगों ने जमीन या बेड पर बैठकर खाना छोड़ दिया। क्यों? इसमें एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोगों का ड्रेस बैठ नहीं पाते हैं। बहरहाल तो हमने इस सुन्नत को छोड़ दिया। उसके बाद आ गया टेबल कुर्सी, लेकिन जूता पहने हैं बैठ करके खा रहे हैं, ये भी सुन्नत गई। अब तो इतना तरक्की पर इंसान चला गया कि अब टेबल कुर्सी भी खत्म और आप खड़े होकर के खाने का इंतजाम है, जैसा कि हम लोग सारी दुनिया के लोग जानते हैं। और जिस दावत के अंदर जितना ज्यादा खड़े होकर के खाने का इंतजाम हुआ करता है, दुनिया वाले उस दावत की और ज्यादा तारीफ करते हैं कि हाँ फला साहब या फला बाबू फला सेठ की दावत में गए थे, आहा मजा आ गया, 100 आइटम था और जितना मर्जी है प्लेट हाथ में लेकर के घूम करके खाते रहो। अब तो एगो नया फैशन ये बादाब गाना वगैरह भी चलता रहता है। और इस दावत को हम लोगों ने वलीमा नाम रख दिया। ये कितनी बड़ी लफ्ज़ वलीमा, जो सुन्नत है उसका कितना बड़ा हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं और इसमें हम लोग बड़े खुश भी है। आज के इस माहौल के अंदर अगर कोई आदमी बैठकर खाने का इंतजाम कर ले तो अक्सर आदमी वहां पहुंचकर खाना नहीं खाएगा, भाग आएगा और 1000 शिकायतें करेगा। क्या कैसा भिखारी आदमी है, बेचता है, तो ऐसा है वैसा है, बताओ तो जमीन पर बैठा करके खिला रहा था, खाना नहीं खाए चले आए। है दुनिया का माहौल यही है, ये कोई नई बात नहीं है। बहरहाल अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस सहाबी से कि चलो वलीमा करो, ये सुन्नत है, हम सारे लोग जानते हैं ये सुन्नत है। उस सहाबी ने क्या फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलीमा खिलाने की ताकत नहीं है हमारे अंदर, यानी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, दौलत नहीं है कि हम वलीमा खिलाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम सहाबे कराम से जो मौजूद थे, फरमाया कि जाओ सबके सब अपने घर, अपना अपना खाना घर पर न खा करके ले करके आ जाओ यहाँ। सारे सहाबा गए, अपना अपना खाना लेकर आ गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप यहीं पर दस्तरखान बिछाओ। सारे लोगों का खाना उस पर दस्तरखान पर रख दिया गया और पूरे खाने को तरतीब से बिछा दिया गया। यानी ऐसा नहीं कि मेरा खाना है तो मेरे ही सामने, जैसे रमजान के अंदर इफ्तार चलता है ना, जितने मोहल्ले का इफ्तार जाता है पूरे दस्तरखान पर बिछा दिया जाता है, बिछा दिया। और उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो बिस्मिल्लाह पढ़ करके शुरू करो, इसकी तरफ से यही वलीमा है। शरीयत ने इतना आसान बनाया, हम लोगों ने इसको इतना भारी बना लिया कि बाज दफा हम लोग वलीमा करने के चक्कर में लोग कर्ज तक ले लेते हैं और अब बिना सूद वाला कर्ज बहुत कम मिलता है। पैसे वाले को तो मिल जाता है, कमजोर लोगों को नहीं मिलता है। अब ये कमजोर लोग हंसी हसारत के डर से, गांव वाले और समाज के डर से सूदी कर्ज लेकर के वलीमा की दावत करते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि उसी वलीमा में आप लोग जाए जिस वलीमा में तहकीक हो कि सूद का 1 पैसा भी न लगा हो। अगर सूदी रकम से वो खाना बनाया गया है उसका 1-1 दाना हराम है। अगर हम खा रहे हैं तो जहन्नम की आग अपने पेट में भर रहे हैं। इसलिए हमने वलीमा की इतनी तफसील बतलाई है। और अल्लाह के वास्ते हमारे माहौल माशरे में, हमारे समाज में अगर माली एतबार से कोई आदमी कमजोर है तो उसका सहारा बने, उसके हाथ को मजबूत करे और हम खुद जा करके उसके हालात का जायजा ले और पूछे ये इंतजाम तुम कहां से किए हो। अगर वो कह दे कि कर्ज लिया है या अभी और लेने का इरादा है, आप उसको मना कर दे। और खुद हमारी अक्लमंदी इसमें होगी कि जो लोग हंसने वाले लोग हैं हम खुद उनको समझावे।
کہ ارے میرے بیٹے کی شادی میں بھر پیٹ کھا لینا، وہ بیچارے غریب کو کیوں قرض میں ڈبا رہے ہو، کیوں ڈبا رہے ہو؟ اور سارے لوگ مل کر کے اور ان کی شادی کو، بیٹا یا بیٹی کی شادی ہو، سب آدمی مل کر کے جان سے ہو، مال سے ہو، وقت دے کر کے ہو، عزت آبرو کے ساتھ اس کو ودا کر دے. چونکہ جس طریقے سے ہماری اپنی بیٹی ہے، ایک غریب کی بیٹی بھی تو اپنی ہی بیٹی ہے. صرف اپنی بیٹی نہیں ہے، ہمارے سماج کی ساری بیٹیاں اپنی بیٹی ہے. اور جس دن ہم نے یہ بات سوچ لیا کہ ہمارے سماج کی، رشتہ دار کی، خاندان کی اور ایک مسلم بچی خود ہماری اپنی بیٹی کی طرح سے ایک بیٹی ہے، اس دن ہمارے ماحول اور معاشرے سے یہ جہیز والی لعنت انشاءاللہ ختم ہو جائے. آپ کو پتا بھی ہے کہ اس جہیز کی وجہ سے روزانہ پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لے لیجئے تو کم سے کم 10% لڑکیاں اس جہیز کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے، چاہے خود چڑھے یا سسرال والے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. آپ سارے لوگ اس ترقی یافتہ دور میں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر کوئی آدمی چھینکتا بھی ہے ویڈیو وائرل ہوتا ہے، پوری دنیا میں یہ خبریں پہنچ جاتی ہیں. صرف اس جہیز اور اسی جہیز کی وجہ سے نکاح جو شریعت نے بالکل آسان بنایا تھا، یہ نکاح اس لیے بھاری ہو چکا ہے اور مشکل ہو چکا ہے. ایک باپ بیٹی کے باپ کے دل سے جا کر کے پوچھ لیے کہ جب بیٹی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتی ہے، باپ ماں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے. اور دنیا کے یہ فیشن نے، دنیا کے مانگ چانگ نے اور دنیا کی فرمائش نے اتنا زیادہ والدین کے سر پر بوجھ پڑ جاتا ہے کہ بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد سے باپ ماں خوشی سے ایک لقمہ دانہ نہیں کھا پاتا. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور لڑکی کے باپ اور ماں کو خون کے آنسو روتے ہوئے دیکھا ہے. چونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے امامت سے جوڑا ہے، ہمارے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، لڑکا والے بھی آتے ہیں، لڑکی والے بھی آتے ہیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ کے واسطے جب تک سنت اور شریعت کے مطابق ہماری شادی، ہمارا نکاح نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ جہیز کی لعنت ختم نہیں ہوگی. اور جہیز کی لعنت ختم نہیں ہوگی تو ایمان والوں کی بیٹیاں خودکشی کرتی ہی رہے گی اور اس کی جان جاتی رہے گی. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. ابھی تو اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی ایک دو واقعہ میں آپ کو بیان کروں. ہم آپ کو یہ بتلانا چاہ رہے تھے ولیمہ کے تعلق سے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے نکاح کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کے بعد صحابہ کرام کو کہا کہ لاؤ دسترخوان بچھاؤ اور اپنا اپنا کھانا لے کر کے آؤ. یہی ولیمہ ہو گیا اور ولیمہ اسی میں عطا ہو گیا. نکاح کو شریعت نے اتنا آسان بنایا ہے، اتنا آسان. حدیث کے اندر بے شمار واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام کے، صحابیات کے. اور یہ نکاح تمام انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں میں سے ایک بڑی سنت ہے نکاح کرنا. نکاح یہ سنت طریقہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے اندر اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلایا نکاح کو. یاد رکھ لیجئے، باپ بیٹے کی نسبت، باپ بیٹے کی نسبت، ماں بیٹی کی نسبت، اسی طریقے سے پڑوسی کی نسبت، رشتہ دار کی نسبت، ان تمام رشتوں کو اور نسبتوں کو اللہ نے نشانی نہیں بتلائی، مگر نکاح کو اپنی نشانی اللہ نے بتلائی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے یہ نکاح کرنا. اور ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور شفقت و مہربانی پیدا کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. مگر نہ ذرا سوچئے
ایک لڑکا بچپن سے کہیں اور پیدا ہوا، پلا پسایا، بڑھا، پڑھا لکھا، سب کچھ کسی اور ماحول میں، ایک بچی جو دوسرے گھر کے اندر پیدا ہوئی، وہاں کا ماحول الگ، اس کا پالن پوشن تربیت سب کچھ الگ ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کا نکاح کرا دیا۔ اب بتائیے مزاج میں اختلاف ہونا چاہیے یا نہیں؟ بہت اختلاف ہوتا دنیاوی اعتبار سے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دیا، اور دونوں کے درمیان شفقت و مہربانی والی محبت پیدا کر دیا۔ اس لیے جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، اور اگر جھگڑے ہوتے بھی ہیں تو اسی لین دین کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے نہیں ہوتے، جھگڑے اگر ہوتے بھی ہیں تو گارجین کی وجہ سے، اور گارجین کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ مانگ پوری نہیں ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو بڑا آسان بنایا۔ اس کو آسان بنا کر کے ہی آدمی کو دنیا میں یہ نکاح کا معاملہ کر لینا چاہیے۔ اگر شریعت سے ہٹ کر کے، سنت سے ہٹ کر کے اگر ہم نکاح کرتے ہیں تو پھر یاد رکھ لیجئے یہ نکاح بجائے عبادت کے ہمارے لیے عذاب بن جائے گا، چونکہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد تو زندگی کے ساری چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہے یا نہیں؟ جو مسلمان ہے اس کو اس بات کا یقین ہے کہ حساب و کتاب دینا ہے اور دینا ہوگا۔ حدیث کے اندر ہے، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں ہر ایک انسان سے جب تک اس کی پوری زندگی کا حساب و کتاب نہیں ہو جائے گا اس وقت تک وہ اپنے قدم کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا۔ اسی میں سے یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اگر ہم نے جائز طریقے سے محنت اور مشقت کر کے اگر ہم نے مال کمایا ہے، لیکن ہم نے اس مال کو ناجائز طریقے سے خرچ کیا، ناجائز جگہوں پر خرچ کیا، اگر ہم نکاح کر رہے ہیں، نکاح میں بھی ناجائز طریقے سے اگر ہم اس مال کو خرچ کر رہے ہیں تو اس مال کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اب اللہ پوچھے گا کہ میرے بندو حلال طریقے سے کمایا اور اس مال کو تم نے حرام طریقے سے خرچ کیا، اللہ اگر کہہ دے کہ حرام طریقے سے خرچ کیا تو حلال بنانے والا کوئی ہے؟ بولیے، یا قیامت کے دن میدان محشر کے اندر ہے کوئی طاقت جو ہمارے حرام کو حلال بنا دے؟ ہرگز نہیں۔ ذرا ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی بات مان کر کے دنیا میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو اس مال کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے جہاں سارے معاملات میں سنت اور شریعت کا احتیاط اگر ہم کر رہے ہیں تو خاص کر کے خوشی کا موقع اور ان خوشیوں میں سب سے زیادہ شادی بیاہ کے موقع سے جہاں لین دین میں بھی پرہیز کرنا ہے وہیں خرچ کرنے میں بھی پرہیز کرنا ہے۔ اللہ نے اگر دولت دیا ہے تو آپ خرچ کیجئے، شادی بیاہ کے موقع سے بھی کیجئے، مگر شرعی حدود کے اندر رہ سکے، شرعی حد کو پار نہیں کرنا ہے۔ آپ 1 روپیہ نہیں 1 کروڑ روپیہ خرچ کیجئے، مگر یہ خیال رہے کہ 1 روپیہ بھی ہمارا ناجائز طریقے سے خرچ نہ ہو۔